الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے اونٹوں کی زکوٰۃ کے متعلق۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابیا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرۃ، ایک اعرابی نے، دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا۔ فقال ویحک ان شأنها شدید، آپ نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ فہل لک من ابل تؤدی صدقتها، تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہو؟ قال نعم، اس نے عرض کیا جی ہاں۔ قال فاعمل من وراء البحار، فرمایا تجھے پھر ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، دریاؤں کے اس پار بھی عمل کرتا رہ۔ فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، اللہ تیرے اعمال میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہجرت ہے اور دوسرا اونٹوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہجرت ایک انسان جس نے اپنی زندگی کے تمام ایام اور زندگی کا اکثر حصہ ایک جگہ پہ گزارا ہو، اور وہ جگہ بھی اس قدر مقدس ہو کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد بننے والی وہ جگہ ہو، اس جگہ کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 53 سال گزارے، زندگی کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے کعبۃ اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہجرت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ کون سا کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ ہاں، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہ جی ہاں ہیں۔ فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، مطلب یہ کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہو، تم دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، تمہیں تمہارے واجبات ادا کرنے کے بنیاد پر اللہ کے دربار میں نجات مل جائے گی۔ اگلی جو حدیث ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ وہی ہے، دوبارہ ایک نئے باب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، اس لیے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس سے اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، ذرا کافی لمبی بھی ہے، 737 نمبر حدیث۔ باب ہے زکوٰۃ الغنم، بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له هذا الكتاب لما وجہہ الى البحرین، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بحرین کی طرف روانہ کیا تو ساتھ میں یہ ہدایات لکھ کے دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہذہ فریضۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، کہ یہ وہ زکوٰۃ کے احکام ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا۔ فمن سئلها من المسلمین علی وجہها فلیعطها، لہذا جس مسلمان سے اس تحریر کے مطابق زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے
وہ اسے ادا کرے۔ ومن سئل فوقها فلا يعطي، اور جس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ نہ دے۔ اب زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، کیا مسائل ہیں، اس پوری حدیث میں وہ بیان ہونے لگے ہیں۔ فی 24 من الابل فما دونها من الغنم، ہر 24 سے کم اونٹوں میں اور 5 یا 5 سے زیادہ اونٹوں میں کیا ہوگا، ایک بکری زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 5 اونٹ ہیں تو ایک بکری، 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں، 3 اونٹ ہیں 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں، 20 اونٹ ہیں تو 4 بکریاں۔ اور اگر یہ تعداد 25 ہو گئی، اونٹوں کی تعداد 25 ہو گئی، فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35 فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَىٰ، اگر یہ اونٹوں کی تعداد 25 سے لے کر 35 تک پہنچ گئی تو ایک بنت مخاض، یہ اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کا 1 سال زندگی کا مکمل ہو گیا اور زندگی کے دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکی، اپنی عمر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی، یہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36 إِلَى 45 فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ 6، اور یہ تعداد اگر 36 سے لے کر 45 تک پہنچ جائے تو پھر بنت لبون، یہ بھی اونٹنی کے بچے کا نام ہے۔ یہ بنت لبون کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو جس کی 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہے اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَى 60، اور جب یہ تعداد 46 سے لے کر 60 تک ہو جائے، اگر کسی کے پاس 46 اونٹ ہیں، 47 ہیں، 55 ہیں، 58 ہیں، 60 تک ہیں، تو پھر وہ کیا دے گا، فَفِيهَا حِقَّةٌ، اسے حقہ اونٹنی لی جائے گی۔ حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 3 سال مکمل ہو چکے اور چوتھے میں داخل ہو چکی، اور تروقۃ الجملی، اور وہ اونٹ کی جفتی کے قابل بھی ہو، یعنی اب اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75 فَفِيهَا جَزْعَةٌ، اور اگر یہ تعداد 61 سے لے کر 75 تک پہنچ گئی تو وہ جزا دے گا۔ جزا اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 5ویں سال میں داخل ہو چکی ترتیب سے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 76 إِلَى 90، اور اگر یہ تعداد 76 سے لے کر 90 تک پہنچ گئی، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، تو پھر وہ 2 بنت لبون دے گا، یعنی وہ اونٹنیاں جن کی 2 سال کی عمر مکمل ہو چکی اور تیسرے میں داخل ہو چکی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20، اور اگر یہ تعداد پہنچ گئی 91 سے لے کر 120 تک، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَةَ الْجَمَلِ، تو پہلے 1 حقہ تھی اب 2 دے گا جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، اور اگر اونٹوں کی تعداد 120 سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا، فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، یہ ہے تھوڑی سی بات پنجابی میں کہتے ہیں گونجل والی، تو سمجھنے والی ہے، تو پھر 40 کا جوڑا بنا لیں گے۔ اگر 120 سے تعداد اوپر چلی گئی اونٹوں کی تو پھر 40 کے جوڑے بنا لیں گے، یعنی 120 160 ہے تو 4 جوڑے بن جائیں گے، 4 بیچ میں سے اونٹ دے لیے جائیں گے، اور 200 ہیں تو پھر 50 کے جوڑے بنا لیں گے، جیسا کہ ذکر کر رہے ہیں وفی کل 50 حقۃ، کہ ہر 50 میں پھر 1 حقہ ہوگی۔ ومن لم یکن معہ الا 4 من الابل، جس بندے کے پاس 4 اونٹ ہیں، فلیس فیہا صدقۃ، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربھا، ہاں اگر اس کا مالک اپنی خوشی سے زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ وفی صدقۃ الغنم، اور بکریوں کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، فی صائمتھا، جو چرنے والی ہوتی ہیں، اذا کانت 40 الی 20 و 100 شاۃ، جب یہ تعداد 40 سے لے کر 120 تک پہنچ جائے تو 1 بکری زکوٰۃ وہ بنتی ہے۔ فاذا زادت علی 20 و 100 الی 200 شاۃان، اور اگر بکریاں 120 سے لے کر 200 تک ہو گئیں تو پھر 2 بکریاں زکوٰۃ دے گا۔ فاذا زادت علی 200 الی 300 ففیہا 3 شیاہ، اور اگر یہ تعداد 200 سے لے کر 300 تک پہنچ گئی تو پھر 3 بکریاں زکوٰۃ دے گا۔
اور اگر یہ تعداد 300 سے بڑھ گئی بکریوں کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہر 100 میں ایک بکری دے گا، یعنی 1000 بکریاں اس کے پاس ہیں تو 10 بکریاں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے گا، اگر 2000 ہیں تو 20 بکریاں زکوٰۃ دے گا، اور اگر یہ 40 سے کم ہوئیں، 40 سے کم بکریاں ہوئیں تو پھر اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا مالک چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے اگر یہ تعداد میں کم ہوئی۔ وفی الرقۃ، اور چاندی کے اندر زکوٰۃ کتنی ہے؟ ربع العشر، 40واں حصہ، 40واں حصہ۔ فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، 200 درہم ہو، 200 درہم، اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ تقریباً وزن بنتا ہے 52 تولے، یہ چاندی کا 52 تولے وزن بنتا ہے، اور اگر یہ درہم 199 ہوئے، 52 تولے سے 51 تولے ہوئے تو اس کے ذمہ کوئی زکوٰۃ نہیں، یعنی جو نصاب شریعت نے دیا ہے اس سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا مالک چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، ورنہ اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم یہ بات ختم کرتے ہیں اپنی، کہ صدقے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر صحت مند جانور نکالنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکوٰۃ کے احکامات لکھ کے بھیجے تھے ان میں یہ بھی تھا وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِمَةٌ، کہ زکوٰۃ کے اندر بوڑھا جانور نہ دیا جائے، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، اور نہ ہی کانا بھینگا جانور وہ بھی نہ دیا جائے، وَلَا تَيْسٌ، اور اسی طرح نر جانور بھی نہ دیا جائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ مؤنث جانور کی شکل میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ اگلے بندے کے پلے کچھ پڑ سکے اور اس کی نسل افزائش ہو سکے، وہ آگے بڑھ جائے گی، جانور بڑھ جائیں گے، اس کا زندگی کا ایک نظام چل جائے گا۔ ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نر جانور کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارے پاس مادہ جانور زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر وہ قبول کر سکتا ہے، پھر وہ قبول کر سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو ایسا مال خرچ کرنا ہے جو عمدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انفقوا من طیبات، اپنے عمدہ مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز کہیں استعمال میں نہیں آ رہی وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ آگے حدیث آئے گی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ اس میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں دیکھیں نا، قربانی کے موقع پر بھی ہمیں کتنی ہدایات دی جاتی ہیں، سینگ نہ ٹوٹا ہو، لنگڑا نہ ہو، عیب دار نہ ہو، اور اس کے اندر ایسا عیب نہ ہو جو بالکل واضح ہو، زخمی نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کریں، گھٹیا قسم کا مال جو کہیں نہ چلتا ہو اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک فقیر گیا کسی فروٹ والی دکان پر اور جا کے کہنا اللہ کے نام پہ دو، اس نے گلا سڑا سیب نکال کے دے دیے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آیا اور اس نے آگے 10 روپے دیے، کہنے لگا مجھے سیب دو، اس نے بڑا اعلیٰ قسم کا نکال کے دیا، تو باہر نکل کہنے لگا یا اللہ دیکھ لا، انہیں تینوں کی دیتا ہی تو مینوں کی دیتا ہی، تیرے نام پہ اس نے کیا دیا ہے اور میں نے پیسے دیے تو اس نے کیا نکال کے دے دیا۔ تو اللہ کے نام پر اس طرح کی چیزیں دینا یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی راہ میں عمدہ مال نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔